أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں اس کی مستند تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، دنیا اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا۔ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لیں، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال اور دولت پہلے سے دوگنا عطا فرمایا۔ حبان کی ایک روایت ملتی ہے کہ صبر اور جزا اور فضا صبر کے معنی منافی ہیں، اس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہم نے قبول کی کہ الفاظ استعمال فرمائے۔ ذو الکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ بعض ان کے نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے اس کی بابت توقف اختیار کیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔